وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 115 سے لے کے 122 تک کی تلاوت ہوئی ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور سورہ طٰہٰ کا بھی یہ اختتامی آیات کا آغاز ہو رہا ہے، رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ دیکھیے گا ان آیات مبارکہ کے اندر جو اللہ جل شانہ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کہ ہماری اردو میں مستعمل ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، عہدنا عہد سے، عہد وعدہ لینا سے، نسیہ نسیان سے، نسیان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عزمہ پختہ ارادہ، عزم۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا، اسجدوا سجدہ کرنے سے، فسجدوا سجدہ کیا۔ قلنا قول سے، کہنے سے، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ عدو لک ولزوجک، زوج اہلیہ، شوہر پہ بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ فتشقا، تشقا یہ مشقت سے ہے، یہ شقاوت سے نہیں، یہاں پہ یہ مشقت سے ہے کہ تم مشقت میں ڈل جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ انک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ فوسوس الیہ الشیطان۔ وسوسہ کا لفظ دیکھیے، وسوسہ وساوس کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ شجر کا لفظ درخت کے معنی میں، ملک بادشاہت، اور ترجمہ دیکھیے گا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، فنسیہ وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان میں عزم اور ارادہ نہیں پایا، یعنی اس خلاف ورزی کا انہوں نے قصد نہیں کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جس وقت ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ وقلنا یا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا۔ فلا یخرجنکما، نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے، فتشقا ورنہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن رکھیے کہ مشقت میں مبتلا ہونے کا جو خطاب ہے وہ عربی زبان کے لحاظ سے یہاں پہ واحد مذکر یعنی صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے، اما حوا کو یہ مشقت والا خطاب نہیں کیا گیا۔ فتشقا تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، نکالنے کی باری میں دونوں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ فلا یخرجنکما، تم دونوں کو نہ نکال دیں، اور فتشقا ورنہ آپ مشقت اٹھاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ،
اور یقیناً یہ ایک ایسی آپ کے لیے جنت کے اندر نعمت ہے کہ اللہ تجوع فیہا، نہ تو اس میں بھوک ہے ولا تعریٰ، اور نہ ہی اس میں بے لباس ہونا ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور نہ ہی اس میں تمہیں جنت میں پیاس لگتی ہے، ولا تضحیٰ، اور نہ ہی دھوپ۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا کہ یا آدم هل ادلک، کہ اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے درخت کے بارے میں جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ملک لا یبلا، اور ایسی سلطنت جس سے کبھی زوال نہیں آئے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو آدم علیہ السلام نے بھی اور اماں حوا نے، ان دونوں نے وہ درخت کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اس سے ان کے پوشیدہ سطر کھل گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی، فغوا، اور غلطی کر لی۔ نافرمانی سے مراد یہاں پہ حکم کے خلاف کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو عصمت حاصل ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے برعکس کیا، فغوا، اور غلطی کر لی۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کیا، فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول کی، وہدا، اور ہدایت دی۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا تھا، اور قیامت کے احوال کا تقاضا تعلق جو ہے وہ دنیا کی ابتدا کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا کی ابتدا، قیامت دنیا کی ایک انتہا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ تو جو دنیا کی پہلی انتہا تھی، یعنی وجود میں آنا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا وجود میں آنے سے پہلے یہ زمین اور آسمان کا وجود تھا، اور آدم علیہ السلام کے کتنا عرصہ پہلے یہ زمین اور آسمان کا وجود تھا، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی خاص تصریح تو نہیں ملتی کہ کتنا عرصہ پہلے موجود تھا، لیکن یہ کئی ہزار سال بھی ممکن ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور اس تخلیق سے، پیدائش سے پہلے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر جب اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس میں اللہ جل شانہ نے نعمتوں کو جاری فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر جنات کو بسایا تھا۔ جب جنات کو بسایا تو جنات کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا، بس اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے جہاں جنات بھی تھے، تو چونکہ جنات بھی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طویل وقت ہے، اور اس کا وقت کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے کہ یہ کتنا طویل وقت تھا۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین کو بنے ہوئے 21 ارب سال ہو چکے ہوئے ہیں، یا 19 ارب سال کا تخمینہ ہے، تو وہ منافی اس بات کے نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جنات بہت طویل عرصہ اس دنیا کے اندر رہتے رہے ہیں، اور جس وقت اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، اور اس کے بعد وہ جنت میں بھی رہے، تو یہ کتنا عرصہ تھا اس کے بارے میں کوئی تحدید ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ اس عرصے کو جانا جائے۔ اصل مقصود تو عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو جنت میں رکھا تھا، یہ جنت کوئی دنیا کی جگہ نہیں تھی، یہ جنت جو ہے وہی جنت ہے جو کہ جس میں ہم سب نے آخر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے عطا فرما دیں، اور جنت جو ہے وہ زمین اور آسمان، یعنی زمین کے علاوہ اللہ جل شانہ جنت کو پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جہنم بھی اس زمین کے علاوہ جہنم ہے، اور اس کی دلیل سب سے بڑی وہ واقعہ معراج ہے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات معراج کے موقع پہ آسمانوں میں اور اس سے اوپر تشریف لے گئے، تو وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جنت کا دکھلایا گیا، جہنم دکھلائی گئی، اور جنت اور جہنم جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جس وقت دکھلائی گئی، تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ساتوں ہر آسمان میں ملاقات کا ہونا، اور تو اللہ جل شانہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو بسایا پیدا ہونے کے بعد، سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ قلنا الملائکۃ اسجدوا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کہ جب پیدا فرمایا اپنے ہاتھ سے بنایا تو ملائکہ کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. تو یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا, تعظیم کرنے کے طور پہ سجدہ تھا, یہ سجدہ عبادت کے طور پہ نہیں تھا. یا آدم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے تھا. اور یہ سجدہ تعظیمی جو پہلی امتوں کے اندر شریعت میں مقرر رہا ہے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو. مگر شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کے حکم کو منسوخ کر دیا, سجدہ تعظیمی ختم کر دیا. اور حدیث مبارکہ فرمایا کہ اگر اس امت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت ہوتی تو فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا جو حکم تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا, یعنی تعظیم کے اندر, لیکن اس کو منع فرما دیا گیا. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے منع فرما دیا. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. تو سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اس امت کے اندر ختم ہو گیا. تو سجدہ تعظیمی تھا, یہ سجدہ عبادت کے طور پہ نہیں تھا. اور جب تعظیم کے طور پہ سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو, تو اس تعظیم کی وجہ کیا تھی؟ اللہ جل شانہ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ تو دنیا کے اندر خون ریزی مچائیں گے. فرشتوں کا یہ کہنا اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے جنات کو دیکھا تھا, جنات کس طرح سے یہاں پہ دنیا کے اندر قتل و غارت اور لڑائی وغیرہ آپس میں کر رہے تھے. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ اس کے ان کے جو خمیر ہے اس کے اندر پانی بھی ہے, آگ بھی ہے, مٹی بھی ہے. اور اللہ جل شانہ نے متضاد چیزوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو وجود میں بخشا ہے. تو اور پیچھے جنات کے معاملہ بھی تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت خون ریزی, آپ ایسے ہستی کو, ایسی ذات کو اپنا خلیفہ نائب بنا رہے ہیں کہ جو کہ بہت خون ریزی قتل کرے گئے. اللہ جل شانہ نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا, ان سے اشیاء کا علم عطا فرمایا. اور جس وقت وہ فرشتوں سے پوچھا فرشتوں کو نہ آیا, فرشتوں نے اپنی کمی کا اعتراف کیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, سورہ بقرہ میں شروع میں مذکور سارا تفصیل کے فرشتوں نے اپنا اقرار کیا اور کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ پاک ہے وہ ذات کہ لا علم لنا, ہمیں کوئی بھی اس معاملے میں علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر اللہ جو آپ سکھلا دے, انک انت العلیم الحکیم. تو اللہ جل شانہ ہی علم والے ہیں, حکمت والے ہیں. تو فرشتوں نے اپنی کمی کا اعتراف کیا. اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو تعظیم دلوانے کے لیے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا, فرشتوں کا سردار تھا. ابلیس کو فرشتہ نہیں تھا. ابلیس جو ہے وہ کان من الجن, سورہ کہف میں واضح طور پہ ذکر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا اور اس کو کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا. تو کان من الجن فسق عن امر ربہ, اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ابلیس نے, اور ابلیس سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کر دیا. ابلیس اندر درگاہ ہوا, آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مخاطب کیا, ان ھذا عدو لک, کہ یہ آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما, یہ آپ کو نکلوا نہ دے, اس سے آپ خبر رہیں. فتشقا, جیسے میں نے عرض کیا ترجمے کے اندر کہ یہاں پہ خطاب تشقا کا کہ آپ مشقت میں ڈل جائیں گے, اس وقت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے. نکالنے کی بات تو دونوں کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشقت مبتلا ہونا آدم علیہ السلام کا اس لیے تھا کیونکہ مرد کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے خوراک کا بندوبست کرے, اپنے نان نفقے کا اور لباس کا اور سب چیزوں کا بندوبست کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو مشقت میں مبتلا ہونے کا خطاب جو تھا وہ آدم علیہ السلام کو اس لیے کیا گیا کہ اماں حوا کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنی یا شریعت نے جو ذمہ داری رکھی ہے, مقرر کی ہے, وہ شوہر کی ذمہ داری رکھی ہے کہ شوہر نے نان نفقہ جو ہے وہ بیوی کو دینا ہے اور شوہر نے کما کے جو ہے وہ بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا ہے. ان لک اللہ تجوع فیہا, یہ جنت کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر نہ تو تمہیں بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, اور نہ ہی جنت کے اندر بے لباس ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ کو جنت کے اندر بے لباس ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ان لک اللہ تجوع فیہا, کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجوع فیہا, کہ بھوک نہیں ہے. اور جنت جو ہے وہ نقائص سے پاک ہے. اس میں جنت میں جب جنتی جائے گا جنتی کو کوئی نقص نہیں ہوگا, تو بھوک لگنا بھی ایک نقص کی بات ہے. تو جنت میں جو کھانا کھائیں گے اور جو نعمتیں کھائیں گے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے, وہ صرف محض لذت لینے کے لیے کھائے جائیں گے. جنت میں جو پھل ہوں گے,
جیسے کئی دفعہ ہمیں بھوک نہیں ہوتی مگر ہم صرف لذت لینے کے لیے، ایک ٹیسٹ لینے کے لیے کوئی چیز کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو بالکل بھی سمجھیں کہ جنت کے اندر جو بھی چیز ہے وہ محض لذت کے لیے ہے، وہاں پہ صرف ضرورت کے طور پہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کرتے ہیں کام، لیکن جنت کے اندر جنتیوں کے لیے کوئی بھی چیز ضرورت کے طور پہ نہیں ہے بلکہ لذت کے طور پر ہے۔ بیوی کے پاس بھی جانا ان کے پاس لذت کے لیے جنت میں ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے جو اسی طرح سے حوریں بھی جو پیدا فرمائیں، تو فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک فلیخرجنکما وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ جنت میں تمہیں پیاس لگے گی نہ دھوپ لگے گی۔ دھوپ لگنے کا تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اندھیرا ہوگا، جنت کے اندر جو موسم ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا جیسا کہ آپ اگر فجر کی نماز کے بعد جیسے ایک ہلکی سی روشنی پھیلتی ہے، اور فجر کی جب طلوع صبح صادق ہوتا ہے تو ایک اسفار کا وقت ہوتا ہے، ایک بڑا، جس طرح ہم صبح کی واک کے لیے باہر نکلیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تقریباً جب صبح سن رائز ہوتا ہے تو سن رائز کے وقت میں ایک بہت اچھا سا موسم ہوتا ہے جس میں ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، تیز روشنی نہیں ہوتی، ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تمازت دھوپ کی نہیں ہوتی، دھوپ کی گرمی نہیں ہوتی ہے، اور تو یہ جنت کے اندر موسم ہوگا۔ اور براہ راست دھوپ کی گرمی نہیں ہوگی، کیونکہ براہ راست دھوپ کی گرمی ہونا بھی ایک ظاہری بات ہے کہ دھوپ جو ہے وہ تکلیف دے دیتی ہے انسان کو۔ تیز دھوپ جو ہوتی ہے، ہلکی دھوپ جو ہوتی ہے وہ راحت دیتی ہے، تو جنت میں ہلکی سی یہ دھوپ ہے جو کہ راحت دینے والی ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کی طرف وسوسہ کیا۔ شیطان نے جنت میں کس طرح سے وسوسہ کر دیا؟ شیطان جو تھا اس نے وسوسہ ڈالنے کی اس کی صورت مختلف لکھی ہیں کہ شیطان کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، نہ ہی احادیث مبارکہ میں، اور شیطان کو اللہ جل شانہ نے جب ایک قدرت دی ہے تو وسوسہ ڈالنے کی، اور شیطان کو جب اللہ جل شانہ نے جب انکار کیا اور اس کو کچھ پاورز دی گئی کہ انسان کی آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے، تو اس نے انہی پاورز کے تحت جو ہے وہ وسوسہ ڈالا، اور قال یا آدم، کہا کہ اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد۔ اللہ جل شانہ نے ان کو منع فرمایا تھا درخت کے کھانے کے ساتھ۔ اب یہ درخت کون تھا اس کا تعین قرآن کریم میں بھی نہیں کیا گیا۔ مفسرین نے گندم کا بھی لکھا ہوا ہے، گندم کا دانہ تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی درختوں کا لکھا ہوا ہے، اور بھی اقوال ہیں۔ تو جس وقت یہ منع کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ درخت نہیں کھانا، لیکن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ یہ جو منع کیا گیا ہے آپ کو، یہ تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ وہ درخت تھا کہ جس کو کھا لینے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، آپ کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، تو اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ کبھی بھی جنت سے باہر نہیں جائیں گے، اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مل جائے گا۔ تو اب یہ شیطان نے دھوکہ دیا، اور شیطان کا ہر وسوسہ دھوکہ ہی ہوتا ہے، اور شیطان کا ہر بات جو ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے ستر کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ پڑے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ چونکہ منع کیا تھا کہ اس درخت کو نہیں کھانا، اور تو اس حکم کی خلاف ورزی کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ ثم اجتباہ ربہ، اللہ جل شانہ نے کو منتخب کر لیا، اور اللہ جل شانہ نے اس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، فَنَسِیَ، وہ بھول گئے تھے، یعنی وہ اس وعدے کو بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں گناہ کا عزم نہیں پایا، گناہ کا ارادہ نہیں پایا۔ چنانچہ جس وقت انہوں نے اللہ جل شانہ سے معافی مانگی، اللہ جل شانہ نے کی توبہ قبول کی، وہدا اور ہدایت عطا فرمائی، اور ان کو زمین میں اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ان الفاظ سے اللہ جل شانہ کے آگے عاجزی اختیار کی، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں بہت ظلم کیا، فان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے اس اعتراف کے پر اللہ جل شانہ نے ان کو معاف فرما دیا اور فتاب علیہ وہدا، اور اللہ جل شانہ نے، چونکہ اللہ جل شانہ کو ایک آزمائش مقصود تھی انسان کی، تو یہ ایک بہانہ بننا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں کے اوپر ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو آدم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ آپ وہی ہیں کہ جنہوں نے اس درخت کا دانہ کھا لیا جس کو اللہ جل شانہ نے منع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ بھی وہی ہو کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام کے لیے، ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، اور اللہ جل شانہ نے تورات عطا کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ جو تورات میں ملی تھی، اس تورات میں اللہ جل شانہ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ نے، کیونکہ تورات بھی اللہ کلام ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس تورات کے اندر یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کا بھول جانا، تو اور اس طرح سے شیطان کا ان کو بہکا دینا، ان کا زمین میں اترنا، تو کہا کہ جس چیز کا فیصلہ میری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا تو اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں تھا، یہ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک بہانہ بننا تھا، اور یہ ایک بہانہ بنا۔ جس میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کو ایک آزمائش مقصود تھی دنیا کے اندر، جس کو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر تمام انسانوں کو ایک آزمانا تھا، جنات کو آزمانا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس آزمائش کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ دنیا کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ مختصر تفسیر تھی اس واقعے کے اندر۔ یہ واقعہ جو آدم علیہ السلام کا ہے، قرآن کریم مختلف جگہوں پہ مذکور ہے، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، اور بھی کئی جگہوں پہ، اور جہاں جہاں جس طرح سے تفصیل ہے اس کے مطابق نکات کو سورہ حجر میں بھی کچھ بیان کیا تھا، اور یہاں پہ بھی کچھ نکات کو جس طرح کی آیات ہیں ان کے مطابق نکات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی تھی، وہ مقام عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف علم تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو علم کی وجہ سے برتری عطا فرمائی فرشتوں کے اوپر، تو پتہ چلا کہ انسان کا جو اصل شرف ہے، اصل عزت ہے، اصل عظمت ہے، وہ علم ہے۔ اب آپ اس کو ذرا ربط کو دیکھیے گا کہ اس سے بالکل پیچھے آیت کے اندر اللہ نے اسی علم کے حوالے سے قل رب زدنی علما ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اسی، چونکہ وجہ فضیلت آدم علیہ السلام کی علم تھا، تو اسی علم کو مانگنے کا حکم اللہ جل شانہ نے پچھلی آیت میں دیا، قل رب زدنی علما، کہ آپ اپنے علم اضافے کی دعا کرتے رہیں۔ تو اصل فضیلت اور اصل جو انسان کا لیے اعزاز کی جو چیز ہے وہ علم کا ہے، تو اسی علم کی وجہ سے وہ انسان مسجود ملائک بنا۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، تو عاجزی اس بات کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لا علم سمجھے، اپنے آپ کو یہ مت کہے کہ مجھے آتا ہے، بلکہ یہ کہے کہ لا علم لنا، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا۔ تو اب جو شخص اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اور علم عطا فرماتے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ جل شانہ کے آگے یہ عاجزی کا اختیار کرنا کہ اللہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اور آپ ہی جو سکھا دیں اور بتا دیں، اور جو آپ دل میں ڈال دیں اور جو آپ کھول دیں، تو آپ کے علاوہ کوئی کھولنے والا نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بتلانے والا نہیں ہے۔ تو یہ عاجزی کا جو اظہار ہے اللہ کے آگے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ جل شانہ اسی پہ علم کا عطا فرماتے کھولتے ہیں۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، تو اس سے دو امور مقصود تھے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کی تعظیم مقصود تھی، دوسرا اس بات کو بھی مقصود تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے چونکہ اعتراض کیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر، پیدائش کے اوپر، اور پھر اپنا اعتراف تو کر لیا تھا، مگر اللہ جل شانہ نے ان کا بھی ایک ٹیسٹ لیا، ان کو بھی آزمایا
کہ کیا آیا یہ میرے اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے. آدم علیہ السلام کو جس پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا اسی کی بالکل مخالفت میں اللہ جل شانہ نے حکم ان کو عطا فرمایا کہ تم سجدہ کرو، تعظیم دو آدم علیہ السلام کو. فرشتوں نے اس حکم کی اطاعت کی. یعنی بظاہر تو پہلے تو وہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس بات کے بالکل برعکس جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی بات کو چھوڑ کے انہوں نے اس حکم کی اطاعت کی جو اللہ کا تھا. تو اس سے ہمارے لیے کا نکتہ کہ انسان کو اسی طرز عمل کو فالو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی منمانی نہیں کرنی. ہمیں اللہ کی جو رب چاہی ہے، رب کی منشا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر چلنا ہے، اور جیسا اللہ جل شانہ چاہیں گے، جیسا حکم دیں گے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا اس حکم کو ماننے سے. اور حکم کا ماننا تو ایک گناہ تھا، لیکن اصل جو اس کو اللہ کے حکم پہ اعتراض تھا اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. تو اس اعتراض کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا کہ اس کو اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض تھا. تو اس میں نتیجہ نقطہ کیا نکلا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو کہ حکم کو نہیں مانتا، حکم پہ نہیں چلتا، تو وہ تو گناہ گار ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ اعتراض کرتا ہے دین کی بات میں، تو یہ شخص یہ اعتراض، استہزاء، مذاق اڑانا انسان کو کفر کی طرف لے جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک وہ شخص ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا، یا ایک وہ شخص ہے، ایک خاتون ہے جو پردہ نہیں کرتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ آپ پردہ کرنا چاہیے. تو یہ خاتون کو کسی وقت اللہ جل شانہ توفیق دے دیں گے، اس مرد کو کسی وقت بھی توفیق دے دیں گے. ایک وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کو کسی بھی وقت توفیق مل سکتی ہے نماز کی، اور اللہ جل شانہ اس کو توفیق دے سکتے ہیں، اور یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، جو کہتا ہے کہ یعنی نماز اللہ نے کیوں نعوذ باللہ رکھی ہے. اس کو نماز کی مشروعیت پہ اعتراض ہے، اس کو پردے کی مشروعیت پہ اعتراض ہے، اس کو داڑھی کی مشروعیت پہ اعتراض ہے. اس کو وہ اعتراض کرتا ہے، وہ گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ انکار کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے. تو یہ دین کے احکام کا جو انکار ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. آج بدقسمتی سے سارا کا سارا جو الحاد ہے اس کا مقصود ہی یہ دین کے اوپر اعتراض ہے. الحاد کو اور کوئی مسئلہ نہیں سوائے دین سے، اس کو صرف اور صرف دین سے چڑھ ہے، دین سے مسئلہ ہے. اس کو اگر آپ یورپ کے ٹور کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں، تو ایک شخص یورپ کے اوپر جا کے ٹور کر کے آتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آتا ہے، تو کوئی ملحد، کوئی لبرل اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اگر عید کی قربانی کرنے کے لیے ہم 20-25 ہزار کا جانور ذبح کرنے لگیں گے تو یہ قابل اعتراض بات ہوگی. اس کو سارے غریبوں کی ہمدردیاں بھی یاد آ جائیں گی، اس وقت سارا غم بھی یاد آ جائے گا، انسانیت بھی جاگ اٹھے گی. اور یہ انسانیت حج کے موقع بھی جاگ اٹھے گی. اس سے پہلے آپ پوری دنیا کے جتنی مرضی عیاشی کرائیں، اور جو لبرل لوگ جیسے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اعتراض جو ہوگا تو وہ حج کے 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچ کرنے پہ ہوگا کہ یہ کیوں خرچ ہو رہے ہیں. تو اصل جو لبرلز کو اور ملحدین کو تکلیف ہوتی ہے وہ دین سے ہے، ان کو دین سے چڑھ ہے اور دین سے پر اعتراض ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے بھی اس جیسے بن جائیں. تو یہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. شیطان نے بھی اعتراض کیا تھا، شیطان نے بھی اعتراض کرنے کے راندہ درگاہ ہوا. سجدہ نہ کرنا ایک غلطی تھی، گناہ تھا ایک، یعنی سجدہ شیطان کا نہ کرنا، لیکن شیطان کا کفر کا جو سبب بنا، یعنی شیطان کا جو کفر کی وجہ بنی وہ اعتراض بنی، وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا بنا، وہ اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض کرنا بنا، وہ کفر کی وجہ بنی جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. تو راندہ درگاہ ہونے کی وجہ سے، اور اس نے شیطان اس مشن پہ چل پڑا کہ اس نے انسانوں کو، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو بھی اسی اعتراض کے اوپر اسی طرح پہ لے کر آؤں گا. تو اعتراض کرنے سے ہزار نہیں لاکھ بار بالکل قطعاً دین کے اوپر اعتراض مت کریں، دین کے اوپر اعتراض مت پیدا ہونے دیں. ایک شخص جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ جل شانہ اس کو کسی نہ کسی وقت توفیق عطا فرما دیں گے نماز پڑھنے کی. اللہ جل شانہ آدم علیہ السلام کو یہ آگاہ کیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہیں نکالنا دے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اس کی سازش کا شکار ہو گئے. بالکل اسی طرح سے جیسے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن پھر بھی شیطان ہمیں شکار کر لیتا ہے، ہمارے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو ایک کچھ پاور وسوسہ ڈالنے کی دی گئی ہے. تو اس وسوسے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس.
تو یہ ہے اس وسوسے سے بچنے کا طریقہ کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، اور اس وسوسے ڈالنے والے سے، شیطان سے، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ کہ ہم شیطان کے وسوسے سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اور گناہ سے نہیں ہم بچ سکتے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور نیکی کی نہیں ہمت ہے، توفیق ہے، مگر صرف اور صرف اللہ ہی کے فضل سے، اللہ کے عطا کرنے سے. اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب اکیلے کر کے کہا تشقیٰ، آپ مشقت میں بڑھ جائیں گے. اس میں نقطہ کیا نکلا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے تمام ضروریات کا خیال رکھے. یہ شریعت نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو جس وقت نگہبان بنایا ہے عورتوں کے اوپر، تو وہ نگہبان صرف روب ڈالنے کے لیے نہیں بنایا کہ مرد صرف روب ڈالتا رہے کہ میں قوام ہوں، میں تمہارے اوپر نگران مقرر ہوں. یہ صرف روب ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے، کیئر کرنے کے لیے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی کیئر کرے، یہ مرد کی ذمہ داری بنیادی طور پر ہے. عورت بھی کیئر کرتی ہے، عورت خدمت کرتی ہے، مرد کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے. عورت تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بچیوں کو تو یہ شروع سے سکھانا چاہیے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو خدمت کے لیے چنا ہے، چن لیا ہے. جب بچی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بیٹی کی شکل میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. جب وہ شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے تو گویا کہ ان کو جو ہے نا وہ چن لیا ہے خدمت کرنے کے لیے. اللہ جل شانہ کو جو قرب عطا فرما رہے ہیں گویا کہ وہ خدمت کی وجہ، یہ وجہ ہے کہ دیکھیں خواتین گھر کا کام کاج کرتی ہیں اور اس پہ ان کو وہ اجر مل جاتا ہے. وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ان کو جماعت نماز کا اجر مل جاتا ہے. گھر کے کام کاج کرنے کے اوپر ان کو اتنا ہر کام کرنے کے اوپر اجر ہے، ہر کام کرنے کے اوپر ان کو اجر ہے کہ وہ اس اپنی یعنی مشقت کے ساتھ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور گھر کو پورا ایک سنبھالتی ہیں نظام کو. اس پہ اللہ جل شانہ ان کے لیے کتنا اجر عطا فرمایا ہے، ایک ایک کام کرنے پر اجر عطا فرمایا. اور جیسے روزے کی حالت میں رمضان میں دیکھیں مردوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو عورتیں بھی اس طرح بھوکی ہوتی ہیں. لیکن مرد تو دفتر سے آتا ہے تو وہ دوپہر کو آ کے لیٹ جائے گا کہ جی تھکا ہوا ہوں، کام کر کے آیا ہوں. لیکن عورت دیکھیں کہ اس وقت جب روزے کا ایک پیک وقت ہوتا ہے تو وہ سارا کچن سنبھال رہی ہوتی ہیں، سارا کچن میں ہماری ایک افطاری کا ایک سامان کر رہی ہوتی ہیں. تو اپنے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو، جو مرد حضرات سن رہے ہیں وہ ضرور اس بات کا کریں کہ اپنے گھر کی خواتین کو شکریہ کہا کریں، ان کو تعریف کیا کریں. عورتوں کو صرف اور صرف تعریف چاہیے ہوتی ہے، وہ تعریف پہ اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتی ہیں. ان کو اگر آپ تعریف کر کے ان کا ایک اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے کتنی مشقت کے ساتھ اتنا اچھا آپ نے افطاری کا سامان تیار کیا ہے اور اتنا اچھا آپ نے کیا ہے، تو عورت اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتی ہے. وہ تعریف کے اوپر کہ جب شوہر تعریف کرتا ہے تو وہ اپنا سارا دکھ بھول جاتی ہے، اپنا سارا غم بھول جاتی ہے. اور اللہ جل شانہ نے عورتوں کو تو منانا بہت آسان رکھا ہے، بہت آسان ہے کہ عورت جو ہے وہ، میری بیگم بھی سن رہی ہیں، اب وہ مجھ سے پتہ نہیں بعد میں کیا بات کرتی ہیں. تو فوسع الیہ الشیطان، تو اب یہاں پہ جنت کے اندر انسان کو اللہ جل شانہ نے بھوک سے اور پیاس سے اور ان چیزوں سے اللہ جل شانہ نے محفوظ فرمایا. تو جنت جو ہے وہ لذتوں کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے. دنیا جنت نہیں ہے، دنیا جنت نہیں ہے. خدا را دنیا کو جنت مت سمجھیں، نہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں. دنیا کے اندر اللہ جل شانہ میں جتنی بھی آپ راحتیں جمع کر لیں، لیکن اس دنیا کے ساتھ فنا کا داغ جڑا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں آپ جمع کر لیں اور جتنا بھی آپ اس چیز کو جمع کر لیں تو اس کے ساتھ فنا کا ایک داغ جڑا ہوا ہے اور فنا کا ایک دھبا لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر عیوب کا ایک دھبا لگایا ہے. انسان کے ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ بھوک کو جوڑا، انسان کے ساتھ تکلیف کو جوڑا. اگر یہ تکلیفیں، یہ بھوکیں، یہ پریشانیاں نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ اس دنیا کے اندر انسان رہ نہیں سکتا تھا، زندہ رہ نہیں سکتا تھا. ہر انسان فرعون بن جاتا، ہر انسان جو ہے وہ بھول جاتا کہ اس نے مرنا بھی ہے. اور یہ تکلیفیں ہی ہیں، یہ بھوک ہی ہے جو انسان کے اوقات میں رکھتی ہے. انسان کو پیاس انسان کو اس کی اوقات یاد کراتی ہے کہ دیکھو تم جتنے مرضی آگے بڑھ جاؤ، تمہیں اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو. اور انسان کو اس کی اوقات یاد رکھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ سارے کے سارے
عیوب انسان کے ساتھ رکھے ہیں تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے۔ شیطان کا وسوسہ ڈالا اور شیطان نے دھوکہ دیا۔ شیطان کے تمام وساوس کا حال یہی ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور شیطان کے پاس دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو وسوسہ دکھاتا ہے، جو وہ دل میں بات ڈالتا ہے، تو شیطان دھوکہ ہی دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت وہ درخت کھا لیا تو ان کا سطر کھل گیا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ اعراف میں بہت پیارا یہاں پہ اس کو خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے کہ بنی آدم تم بھی اس بات کا دھیان رکھنا کہ شیطان تمہارے بھی کہیں کپڑے نہ تروا دے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ اعراف کے اندر جو خطاب کیا کہ بنی آدم کے شیطان تمہارے بھی کہیں کپڑوں کو نہ تروا دے، تو بدقسمتی سے آج بے حیائی کا سارا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ آج بے حیائی کا سارا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ بے حیائی کو فروغ دینے کا مقصد یہ بے لباسی کو پھیلانا، بے حیائی کو پھیلانا، اور یہ وہ شیطانی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل میں شیطان لگا ہوا ہے، اور دجال کا ایک آنے کی جو راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اور شریعت میں کیا حکم دیا گیا کہ دیکھو تزودوا، تقوی اختیار کرو، اور دیکھو اپنے اس لباس کا خیال رکھنا۔ تو اللہ جل شانہ نے عورتوں کو بھی جو پردہ دیا، اور جو ایک اللہ جل شانہ نے ایک یہ جنت کے پتے پردے کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، تو یہ جنت کے پتے ہیں، یہ پردے جو ہیں یہ جنت کے پتے ہیں۔ تو شیطان نے بہکایا اور جنت کے اندر یہ لباس جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ اعراف میں خطاب کیا کہ دیکھو شیطان تمہارے ساتھ بھی یہ کام نہ کر دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو عصمت حاصل ہوتی ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا مگر نسیان ہو سکتا ہے۔ نسیان آدم علیہ السلام سے ہوا، بھول سکتے ہیں۔ نسیان بھولنا، صاحب ہو جانا، بھول جانا، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آپ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز تھی، 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش رہے۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز جو ہے وہ قصرت الصلاۃ کی نماز چھوٹی کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے پوچھا، سب نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا بل نسیت، مجھے بھلا دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے جو بلایا گیا تھا وہ کیوں بلایا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے امت کو نماز کے اندر غلطی اور صاحب ہو جانے کا طریقہ سمجھانا تھا۔ تو اس طریقے کو سمجھانے کے لیے عملاً آپ علیہ السلام کی ایک امتیازات میں سے عملیت ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو جو احکام دیا، آپ علیہ السلام نے صرف زبانی بیان نہیں فرمایا، ان کو عمل کر کے بھی دکھایا کہ نماز میں اگر بھول جاؤ گے تو سجدہ صاحب کس طرح سے کرنا ہے۔ تو نسیان کا ہو جانا، بھول جانا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے صرف بھول واقع ہوئی تھی، کیونکہ قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا گیا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں گناہ کا ارادہ نہیں پایا۔ اس وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کے اندر اگلا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے، اور ایک ہے کہ بلا ارادہ گناہ ہو جانا، دونوں ہی گناہ ہے، لیکن عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے قصد سے گناہ کیا، اپنے قصد ارادے سے گناہ کیا، اور ایک ہے کہ بلا ارادہ اس سے غلطی ہو گئی، بلا ارادہ اس سے گناہ ہو گیا۔ دونوں میں فرق ہے، اگرچہ دونوں ہی گناہ ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جہاں پہ عزم پایا جاتا ہے وہ زیادہ قابل گرفت ہے کہ اس نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے گناہ کیا ہے، اور اپنے اختیار سے جو گناہ کرنا ہے یہ انسان کو بہت ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہا کہ ہم نے ان میں عزم نہیں پایا تھا، ان میں ارادہ نہیں پایا تھا۔ تو یہ جو گناہ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے جو گناہ کرنا ہے، یہ انسان کو بہت ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کبھی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، کبھی اپنے نا اختیار سے گناہ کرنا ہے، اور اگر بلا اختیار کا گناہ ہو جائے تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ آدم علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عاجزی اختیار کر کے، حالانکہ ان کا گناہ نہیں تھا، بھول تھی، لیکن اپنے اس بھول کے اوپر بھی انہوں نے روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے رہے۔ ابلیس شیطان سے گناہ ہوا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ گناہ تھا، اس نے اعتراض کیا، یہ کفر تھا، لیکن شیطان نے اپنی دلیل کی، اپنی غلطی کی لوجک دی۔ اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، میں افضل ہوں اور یہ کم درجے کے ہیں۔ شیطان نے اپنی غلطی کی لوجک دی۔ تو غلطی کی جو دلیل دینا ہے شیطان کا طریقہ ہے، اور غلطی کی دلیل نہ دینا اور اعتراف قصور کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں، ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر لے کر آنا ہے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً اعتراف غلطی کریں، غلطی کی دلیلیں مت دیں، غلطی کو جسٹیفائی مت کریں کہ یہ یوں تھا نہیں تو یوں ہوا، نہیں، سیدھا سیدھا کہیں کہ جی غلطی ہو گئی۔ اور ہمارے مشائخ خاص طور پر
تربیت دیتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ چیز اپنا غلطی ماننے کا یہ پیدا ہو، اصلاح پیدا ہو کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور اپنی غلطی کا اعتراف، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف قصور کرے، اور اعتراف قصور کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر گناہ ہوا ہے تو اعتراف قصور کرے، غلطی کی جسٹیفیکیشن مت دے، غلطی کی دلائل مت دے کہ بھئی یہ کام اس وجہ سے نہیں ہو سکا، اور غلطی کو تسلیم کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ، غلطی کی دلائل نہ دینا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ، اور غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لینا یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ معافی مانگنے سے نہیں زیادہ ہوتی مگر عزت۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ عزت کو بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے، یعنی غلطی کرنے کے اوپر جو معافی مانگنا ہے، اس سے عزت زیادہ ہوتی ہے، اس سے انسان کی کوئی عزت مٹتی نہیں ہے، اس سے انا پہ چوٹ پڑتی ہے، انسان کی انانیت پہ چوٹ پڑتی ہے، مگر اللہ جل شانہ اس شخص کو جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو بلند فرماتے ہیں۔ فتاب علیہ وہدا، جو شخص بھی اللہ جل شانہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تو غفار ہے، اللہ جل شانہ تو انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اس سے پچھلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں شخص کے لیے کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔